کہ عام طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بہت ہی بچکانی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال جو ہے نا ایک دم بغیر علم والا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو بڑے بڑے مدارس میں پڑھاتے بھی ہیں اور بڑے بڑے جماعتوں کے اکابرین بھی ہیں، وہ بھی ایسی چیزوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے جو بڑے بڑے علماء ہیں اور سعودی عرب کے جو اکابرین ہیں، جو علماء ہیں، یہ لوگ حکومت کے بکے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے یہ لوگ حق نہیں بولتے۔ تو شیخ آپ بتائیے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کچھ اہم سوالات کے لیے یہ موقع نکالا۔ اگرچہ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن جو حقیقت معلوم ہے اس کو بہرحال بتانا ایک آدمی کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حجرات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا الی آخر الآیہ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بدگمانی کرنے سے بچو، بہت ساری بدگمانیاں گناہ تک پہنچا دیتی ہیں، اور ٹوہ میں نہ لگو، اپنی خبر لو، اپنا علم رکھو، اپنی کام میں مشغول رہو، دوسروں کے ٹوہ میں نہ لگو۔ ایک بات جو عام طور پر کہی جاتی ہے جاہلوں کی طرف سے، جیسا کہ آپ نے کہا بے علموں کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ سعودی علماء بکے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سے سعودی حکومت قائم ہوئی اس وقت سے کچھ غرض پسند لوگ اور مذہبی تعصب رکھنے والے لوگ جو حق کو نہیں جانتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ تعصب کے شکار ہیں، یوم اول سے شاہ عبدالعزیز کے دور سے اس حکومت کے خلاف رہے ہیں۔ لوگوں کی یہ بھی خواہش ہوئی کہ صاحب حجاز کے اندر، مکہ مدینہ وغیرہ کے اندر انٹرنیشنل حکومت قائم کی جائے، سعودی حکومت نہ ہو۔ ایک زمانے میں یہ بھی کوشش کی گئی، جب انہوں نے مدینہ کے اندر بڑے بڑے قبرستان میں قبے بنے تھے ان کو گرایا، تو اس میں بھی ایک بہت بڑا فتنہ لوگوں نے اٹھایا۔ اس طرح کے بہت ساری باتیں یوم اول سے ہو رہی ہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں کبھی بتایا کہ صاحب سعودی حکومت سے فلاں حکومت دنیا کی بہتر ہے، وہاں اسلامی حدود قائم ہیں، اسلامی احکام پر عمل ہوتا ہے، کبھی یہ نہیں بتا سکے۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو کچھ اچھے کام کرتے ہیں انہی کے پیچھے لوگ پڑتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ صاحب کوئی ایسی حکومت ہمارے سامنے پیش کریں جو اسلامی قوانین کو نافذ کرتی ہے، اسلامی احکام پر عمل کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں اگر وہ پیش کرتے تو ٹھیک، ہم بھی کہتے ہیں ہاں صاحب یہ حکومت تو ٹھیک نہیں ہے، وہ حکومت ٹھیک ہے۔ ان کے پاس صرف ایک منفی پہلو ہے، اعتراض کرنے کے لیے ایک حکومت کو انہوں نے منتخب کر لیا، اور اس کے پیچھے غرض ان کی یہی ہے کہ اپنے مسلک کی ترویج و اشاعت ہو، اپنے مسلک کا وہاں چال چلن۔ سعودی حکومت آنے سے پہلے دنیا جانتی ہے کہ 500 سال تک لوگوں نے 4 قبلے کی طرف نماز پڑھی۔ قبلہ تو ایک ہی تھا، لیکن 4 دیوار کو قبلہ بنا کے ان لوگوں نے اتنے سال تک 824 ہجری سے لے کے سعودی حکومت کے قیام تک، اس کو کوئی مانے گا؟ لیکن حقیقت یہی ہے، سعودی حکومت نے آ کے فوراً 4 قبلے ختم کیے، 4 مسلح ختم کر کے ایک ہی قبلے کو نافذ کیا۔ یہ کتنے محاسن ہیں۔ سعودی عرب میں اس سے پہلے جتنی حکومت تھیں، علم سے کوئی تعلق کسی کا نہیں تھا۔ حج کو جاتے، رو دھو کے یہاں سے جاتے تھے، پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ زندہ سلامت نہیں۔ ہر طرف لوٹ مار، ہر طرف کی بدعت، خرافات، جو کچھ تھی۔ تاریخ اگر پڑھیں سعودی عرب سے کے دور سے پہلے کی تاریخ سعودی عرب کی، تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ جس حکومت نے اتنے کام کیے اچھے، اس حکومت کے خلاف ایک تو کہنا کہ صاحب وہ حکومت ایسی ہے ویسی ہے، اور پھر دوسرے علماء کرام کے متعلق کہنا، یہ بھی بہت بڑی جرأت کی بات ہے۔ یہ سمجھیے کہ صاحب کچھ لوگ اپنے علماء کو بھول کر دوسرے علماء کو تلاش کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا نقص ہے۔ ان کے علماء کے اندر 100 برائیاں ہوں گی، اس کو بھول جائیں گے، لیکن اپنے سوا جو عالم ہوں گے ان کا 4 برائیاں بھی ہوں گے تو ان کو بہت پھیلا کر بتانے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ سعودی علماء کبھی بکے ہوئے نہیں تھے،
اور ہم ان سے حسن عقیدت رکھتے ہیں. ہم نے 4 سال مدینہ منورہ کے اندر گزارے ہیں. اساتذہ کو بھی دیکھا, وہاں کے حکمرانوں کو بھی دیکھا, سب کو دیکھا. الحمدللہ وہاں کے علماء کے تعلق سے اس طرح کی کوئی بات کہنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے, جہالت ہے اور علماء کی ناقدری ہے, اور اس کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا. لہٰذا اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہو کہ صاحب علماء بکے ہوئے ہیں تو ان کو بتانا چاہیے کہ صاحب دیکھو اتنے ریال وہ لے کے اس فتوے کو چھپا دیے, اس حقیقت کو چھپا دیے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ علماء معصوم ہیں. ان کے فتوے میں کبھی غلطی ہوئی ہوگی, یہ دوسری بات ہے, لیکن وہ ریال کی بنیاد پر یا ایک ایسا پیسے کی بنیاد پر نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے, ان علماء, ان جاہلوں کا یا کم علم لوگوں کا خیال یہ ہے حکومت کے وقت کے خلاف بغاوت کرنا, لوگوں کو اکسانا اور چھوٹے چھوٹے باتوں کو لے کر اس کا بتنگڑ بنانا, یہ سب چیزیں گویا ان کے پاس حق پسندی ہے یا حق کا اظہار ہے. مصلحت جس میں ہوتی ہے علماء اسی کو مد نظر رکھتے ہیں. لہذا تاریخ سے جو شخص جاہل ہوگا, نہیں پڑھا ہوگا اسلامی تاریخ کو, بنو امیہ کے دور کو, بنو عباسیہ کے دور کو, وہی آدمی ایسی بات کہے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کتنے بڑے فتنے خلق قرآن وغیرہ کے ہوئے, کیا احمد بن حنبل بکے ہوئے تھے؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہے کہ تمہاری صرف ایک دعا میں قبول کروں گا تو میں اپنے خلیفہ معتصم کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عبادتوں کو قبول کرے. ایسے ایسے علماء تھے. کیا بکے ہوئے تھے وہ؟ حکومت کا ساتھ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب حکومت جو بھی کرے اس کو نظر انداز کریں, ایسے نہیں ہے. وہ کہتے بھی تھے یہ مسئلہ نہ صحابہ نے چھڑا نہ اللہ کے رسول نے بتایا, اس کو مت کہیے, لیکن بغاوت کی بات دعوت کبھی انہوں نے نہیں دی. لہٰذا بہت بڑی گمراہی میں سمجھتا ہوں جو عام طور پر اپنے لوگ بھی شکار ہو گئے دوسروں کے اکساوے میں آ کر. جیسا کہ میں نے شروع ہی میں کہا کہ یوم اول سے ایک طبقہ ہندوستان کا اور پاکستان کا, جبکہ ہندوستان پاکستان کے علماء متفق ہو کر سعودی حکومت کو مجبور کرنا چاہتے تھے کہ یہاں فلاں حنفی طریقہ ہو, تقلیدی طریقہ ہو, فلاں ہو. حکومت سعودی عرب نے کبھی اس کو نہیں مانا, جب سے ان کے ذہن میں یقیناً کیڑے رونتے ہیں اور سب وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف کچھ نہ کچھ کہتے رہیں. وقتاً فوقتاً یہ لوگ اس طرح کھیل کھیلا کرتے ہیں, اس میں ہمارے کچھ نوجوان شریک ہو جاتے ہیں, جو بڑے افسوس کی بات ہے. تو لہٰذا علماء کے خلاف اس طرح کی بدظنی رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ ان کو نیک توفیق نصیب